تبلیغ کی گئی، اور جب وہ شخص مسلمان ہوا تو اس کے بعد بھی اس پر محنت کی گئی، اور ایک ایک شخص، ایک ایک فرد، مرد اور زن، مرد اور عورت، تمام کے تمام اس محنت کے نتیجے میں یہ جو 13 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں تھی، ان تمام صحابہ کرام پر وہ محنت ہوئی، اور اس کے بعد وہ اس قابل بن گئے کہ جب افراد کی اصلاح ہو گئی تو سارے معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو گئی۔ یہی لوگ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، صحابہ کرام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی جسے مدینے کی ریاست کہتے ہیں۔ اس مدینے کی ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قوانین، کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ شرائط وضع کیے، مقرر فرمائے۔ یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہم بھی یہاں پر ہیں اور آپ لوگ بھی یہاں رہنے والے ہیں، لہٰذا ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور کسی تیسرے شخص کی مدد بھی نہیں کریں گے جو ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یعنی اگر یہود کا دشمن ہے، باہر سے آ رہا ہے، تو مسلمان اس کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ آپ کے ساتھ مل کر اس کے خلاف ہوگا۔ اور اگر مسلمان پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو یہود مسلمان کا ساتھ دیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میثاق مدینہ کہتے ہیں اس کو۔ آج جب ہمارے ہاں لوگ سوال کرتے ہیں نا، جب کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کسی بات پر اتفاق کر لیتا ہے، ایک بات پر، دو باتوں پر، تین باتوں پر، تو لوگ اسے ساری کی ساری باتوں کا ذمہ دار بنا لیتے ہیں کہ آپ نے اس فلاں آدمی کے ساتھ کسی بات پر اتفاق کیا ہے، اب وہ جو بھی غلط کرے گا، وہ جو غلط کر چکا ہے، جو آئندہ غلط کرے گا، اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، آپ نے اس کے ساتھ اتفاق کیوں کیا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اتفاق کرنا، کسی بات پر ساتھ چلنا، کسی مخصوص باتوں کے اوپر، وہ اسی حد تک محدود ہوتا ہے۔ دونوں لوگ ایک دوسرے کی تمام باتوں کے ذمہ دار نہیں ہوتے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ساتھ یہ معاہدہ نہ فرماتے۔ عیسائیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، یہود کے ساتھ کیا ہے، مشرکین کے ساتھ کیا ہے، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ معاہدہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب ایک ہو گئے؟ نہیں، ان کا اپنا عقیدہ، لکم دینکم ولی دین، مسلمانوں کا اپنا عقیدہ۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ عقیدہ بھی تبدیل ہو گیا، نہیں، عقیدہ اپنا اپنا ہے، راستے اپنے اپنے ہیں، مقاصد سب کے اپنے اپنے ہیں، لیکن ایک دو تین باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے، بس جس بات پر اتفاق ہو گیا ہے اس پر آگے کام چلانا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو مدینہ منورہ کی ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا، اور لوگوں کو پہلے سے آپ نے تیار کیا ہوا تھا، وہ لوگ پہلے سے تیار تھے، پھر ان کے اوپر کوئی چیز گران نہیں گزری، مشقت نہیں آئی کہ ہم کیسے ان احکام پر عمل کریں گے، ہم کس طرح نمازیں پڑھیں گے، پابندی کریں گے، ہم کس طرح سردی میں صبح صبح اٹھ کر وضو کریں گے اور غسل کریں گے، نہیں، اس لیے کہ وہ پہلے سے تیار ہو چکے تھے، اس کے لیے ان پر محنت کی گئی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو شرعی ترتیب ہے کہ اصلاح انسان کی ہو، اس اصلاح کا طریقہ کار بھی شریعت نے بتایا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جب آپ تبلیغ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے ابتدا کیجیے، آپ اپنے گھر سے ابتدا کیجیے۔ ابتدا وہاں سے ہوتی ہے
جب انسان اپنے آپ سے اپنی ذات سے ابتدا ہوتی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے اللہ نے حکم دیا کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور بعد میں فرمایا کہ خود بھی اس پر قائم رہو۔ حالانکہ ہونا تو یہ ہے کہ جی پہلے خود پڑھو پھر ان کو حکم دو۔ قرآن کریم نے یہ ترتیب اس لیے اختیار کی، اس میں حکمت ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور اس نماز کا حکم دینے کے لیے، اس نماز کے حکم کو ان پر اثر انداز کرنے کے لیے کہ اس حکم کا ان پر اثر ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی اس کی پابندی کیجیے۔ اگر آپ خود نہیں کریں گے تو پھر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر کوئی شخص خود عمل نہیں بھی کرتا اور دوسرے کو اچھی بات بتاتا ہے تو اپنی ذات میں تو وہ ٹھیک، کوئی غلط نہیں کر رہا، اچھی بات بتا رہا ہے، لیکن اگر خود عمل نہیں کرتا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ یہ چیز واضح ہے، اور اسی ترتیب کو شریعت کے اندر بتایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرمایا جن باتوں پر عمل نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں بتا رہے ہو؟ اس بتانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ اگلے والے نے تو عمل نہیں کرنا، اس کو معلوم ہے کہ آپ نہیں عمل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر خود پرہیز نہیں کر رہا لیکن مریض کو کہتا ہے آپ پرہیز کریں، تو اب کیا مریض یہ کہے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب تو خود سگریٹ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے دوائی لکھ رہے ہیں؟ بھائی اس کا عمل اس کا ہے، اس کے سگریٹ کا نقصان اس کا ہے۔ ڈاکٹر سب سے زیادہ کہے گا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، ڈبے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سختی سے منع کرے گا، اس کے ہاں چارٹ بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے ہاں ہدایات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اس کی نقصانات اور بیماریاں اور جو کچھ بھی اس کے نتائج ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر شراب نوشی بھی کرے گا، کر لیتا ہے یا کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے اور کوئی پان اور کوئی دوسری چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر طبیب اور ڈاکٹر خود عمل نہیں کر رہا تو ہم اس کا نسخہ نہ اپنائیں، نہیں بھائی، اس نے ہمیں تو صحیح نسخہ دینا ہے، ہمارے حساب سے تو وہ علاج کرے گا، خود عمل نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے بات میں اثر تو نہیں ہوتی جو شخص خود عمل نہیں کرتا، لیکن ہم یہ سمجھ کر کہ جی نصیحت کرنے والا تو آپ کو نصیحت کر رہا ہے، وہ تو اچھی بات ہے، اچھی بات کو جہاں سے بھی ملتی ہے وہاں سے لے لیں، عمل کریں۔ اگر وہ خود عمل نہیں کر رہا اس کا نقصان آپ کو نہیں ہے، اس کا نقصان اسی کو ملے گا۔ لیکن بہرحال شریعت میں اس بات کی تاکید بہت ضرور ہے کہ جی جس چیز کے آپ تلقین دوسروں کو کر رہے ہیں آپ کو خود اس پر عمل سب سے پہلے کرنا ہوگا۔ اولاد کی اصلاح کا تذکرہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب ایمان والوں کے لفظ سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ انسان ایمان والے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جی جب کسی کو نام لے کر پکارا جاتا ہے تو اس میں اتنا لطف نہیں ہوتا جتنا رشتہ بتا کر پکارا جاتا ہے، کہ بیٹا، بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارا جائے تو اور مطلب ہوگا، اور اس میں مہربانی اور لطف اور نرمی کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن اگر وہ نام لے کر پکارا جائے تو وہ بات نہیں رہی۔ تو اے ایمان والوں کا مقصد یہ ہوا کہ ایمان کا رشتہ ہے اور اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس پر ایمان لانے والے بھی ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں اور اللہ بتائیں گے ہمیں، اور وہ یہ ہے فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرو۔ جیسے کوئی آگ جلی ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آگ جلی ہوئی ہے اور لوگ پروانوں کی طرح
اس کے اوپر آ کر گر رہے ہیں اور میں تم لوگوں سے اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم کو وہاں سے الگ کر رہا ہوں، دور کر رہا ہوں۔ ماننے والے مان جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور نہیں مانتے وہ اس آگ میں گر پڑتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ اب آگ جو ہے جب جلتی ہے تو انسان اپنی اولاد کو روکتا ہے، اپنے آپ کو بھی روکتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں اس آگ میں نہ داخل ہو جائیں۔ اور ایسا ہی ہے کہ جیسے بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، تو والد اس کو روکے گا، اور صرف زبانی کلامی نہیں روکے گا بلکہ مکمل قوت صرف کرے گا اس کو روکنے میں کہ وہ کہیں اس آگ میں نہ چلا جائے۔ بدعملی بھی ایک آگ ہے، گناہ بھی ایک آگ ہے، اور اس آگ میں انسان جاتا ہے، چل پڑتا ہے۔ والد جب تربیت کرے گا تو وہ خود بھی اپنے آپ کو بچائے گا، اور اپنی اولاد کو بھی ابتدا سے، شروع عمر سے اس کی تربیت کر کے اس غلط راستے سے بچائے گا، اور اس کے لیے مکمل زور صرف کرے گا، صرف زبانی کلامی نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوشش کر لی، ہم نے تو سمجھایا، نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اس کے بعد کوئی بچہ نہیں سمجھ رہا، اولاد میں سے کوئی نافرمان نکل آیا، تو ٹھیک ہے، اب آپ کا قصور نہیں ہے، ہمارا اور آپ، ہم نے تو اپنی کوشش کر لی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح کی کوشش کی ہے، وہ کوشش کیسی کی ہے، کون سی کوشش کی ہے، کس حد تک کی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف زبانی کلامی کی ہے۔ جیسے کسی کا بچہ واقعی آگ کی طرف جا رہا ہو، ناسمجھ ہے، اور یہ صرف دور سے اس کو بولتا ہے کہ نہیں بھائی یہ آگ ہے، جل جاؤ گے، خطرناک ہے، مت جاؤ، بس زبانی بات کرتا ہے، اور بعد میں کہے کہ جی بس میں نے تو بول دیا، اب آگے اس کی مرضی نہیں۔ وہ تو اچھل کر جائے گا، وہ کود کر جائے گا، اور اس کو زبردستی وہاں سے پیچھے کرے گا۔ دین کے معاملے میں ہم پھر یہ نہیں کرتے، دین کے معاملے میں زبانی کلامی بات، کیونکہ ہم نے اس آگ کو آگ ہی نہیں سمجھا ہے، ہم وہ اپنے لیے بھی نہیں سمجھتے، دوسروں کے لیے بھی نہیں۔ گناہ کو گناہ اور اس کا نقصان اس لیے کہ ہم لوگ گناہ کے ساتھ عادی ہو گئے۔ جب ایک زمانہ تھا، لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، لوگ عادی تھے، کسی کو رات کو روشنی کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو پنکھے کی ضرورت نہیں تھی، اور لوگوں کی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن جب لوگ، اب ہم اس کے ساتھ عادی ہو گئے ہیں، جب تھوڑی دیر کے لیے بھی لائٹ جاتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے، ہر آدمی پریشان، بچہ پریشان، بوڑھا پریشان، جوان، گھر میں سب پریشان۔ حالانکہ اس کے بغیر بھی تو انسانوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اور ابھی اس قریب وقت تک گزاری ہے، اور ابھی کچھ عرصہ قبل تک بھی یہاں ہمارے اسی شہروں کے اندر بھی بہت سے علاقوں میں بجلی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو نارمل لگتا ہے، لیکن جب پھر کوئی اور چیز آ جاتی ہے، پھر وہ عادت کے خلاف بات آتی ہے، تو انسان کو پتہ لگتا ہے، اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، اس کو پریشانی، بے چینی ہوتی ہے۔ جس انسان میں گناہ نہ ہو، نیک، صالح، دیندار، پرہیزگار، متقی ہو، وہ ایک بھی کوئی غلط کام کرے گا یا کوئی شک شبہ بھی پیدا ہوگا، اس کو بے چینی ہوگی۔ ہمارے اکابرین کے متعلق آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی، کہ وہ ایک بزرگ کسی کے یہاں دعوت پہ گئے، کھانا کھانے لگے تو انہوں نے ایک آدھ لقمہ کھایا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مال ٹھیک نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان حضرات کو یہ سمجھ کیسے عطا فرما دیتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ وہ مکمل طور پر پاک، صاف اور حلال چیز کے عادی ہوتے ہیں، وہ جب تھوڑی سی بھی ان کی خوراک میں کوئی تبدیلی نظر آئے، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کہ دل میں کچھ بے چینی پیدا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب معلومات کی گئی تو واقعی وہ آمدنی ٹھیک نہیں تھی۔ اب لوگ تو اس کو نہیں دیکھتے، وہ تو بزرگ کو اور کسی کو بھی نیک، صالح، دیندار، پرہیزگار، اچھے لوگ بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی آمدنی کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ایک آدھ لقمہ ہی کھایا، پھر کھایا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بزرگ فرماتے تھے کہ 2 مہینے تک ان کے دل میں شک شبہ رہا، اور ایسی بے چینی رہی کہ دل میں بار بار گناہ کا خیال آتا تھا کہ یہ گناہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، لیکن پھر استغفار کر کے اپنے آپ کو وہ بچاتے تھے اور بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے،
اس کے دل میں گناہ کا خیال کیوں آئے گا؟ اور جب آ رہا ہے تو شک یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے لقمے میں کوئی گڑبڑ ہے، اس کے رزق میں کوئی گڑبڑ آ گئی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم لوگ تو عادی ہو گئے، ہمیں کوئی بھی احساس نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں لگتا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب صحیح ہے اور سب ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنانا پڑتا ہے کہ جب انسان نیک ماحول اور نیک باتوں کا عادی بن جائے، حلال مال کا عادی بن جائے، تو پھر حرام، ناجائز، گناہ اور یہ ساری کی ساری غلط چیزیں اس کو برداشت نہیں ہوتی، اور وہ اگر کرے بھی کہیں خدا نخواستہ تو اس کو بے چینی ہوتی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ لیکن جس کو معمول بن گیا ہے، ساری صبح سے شام تک ہم گناہوں میں اور نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جتنے بھی انسان کرتا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہیں کوئی کسی جگہ جا کر کسی نیک موقع پہ یا نیک مجلس میں شرکت کر لی، یا کوئی رمضان کا مہینہ آ گیا اور دل میں آیا کہ چلیں جی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تب جا کے کچھ یاد آیا کہ جی میں نے تو یہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، یا یہ ہے کہ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب انسان نا امید ہو گیا، موت سامنے دیکھ رہا ہے کہ موت آ رہی ہے، اب وہاں پر آ کر اس کو پچھلی زندگی یاد آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہاں پر آ کر احساس تو ہوتا ہے، لیکن بر وقت فوراً احساس ہونا اصل چیز یہ ہے، اور یہ فوراً احساس ہونے کے لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے، اپنے بدن میں، اپنے جسم میں وہ سافٹ ویئر جسے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں، اور وہ نظام ڈالے اور اس کو اپنے اندر لائے تاکہ وہ فوراً پکڑ سکے کہ اس کے اندر کون سی برائی آ رہی ہے۔ آج کل لوگ یہ موبائلوں اور کمپیوٹروں میں کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جب اس میں ایسی پروگرام سافٹ ویئر ڈالے جاتے ہیں نا تو فوراً وائرس پکڑتا ہے، اور جس میں نہیں ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی پتہ نہیں لگتا، اس میں یہ ساری چیزیں بھرتے جاؤ اور سارے کے سارے نقصان دہ چیزیں جس کو وائرس کہتے ہیں، جو اس چیز کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے، وہ جمع ہوتی جاتی ہیں، لیکن اس لیے پتہ نہیں لگتا کہ اس میں وہ نظام ہی نہیں ہے، وہ سسٹم اور سافٹ ویئر ہی نہیں ہے۔ یہی چیز انسان کو بھی اپنے بدن میں ڈلوانی پڑتی ہے، اور وہ ڈلواتے کیسے ہے؟ وہ اللہ والوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں، نیک ماحول میں جب انسان جڑتا ہے اور اپنا وقت دیتا ہے، اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ تربیت میں آتا ہے، اگر بچہ ہے والدین کی تربیت میں، والدین بھی تو والدین ہونے چاہیے اس کے لیے، اب وہ خود بھی گناہ کو گناہ تو سمجھیں، بچوں کے سامنے بھی نہ کرنے دیں، نہ کریں، تب جا کے ان کی اصلاح ہوگی۔ اگر ان کے ہاں خود بھی جھوٹ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے جاتے ہیں، بچوں کے سامنے بھی بولتے ہیں، بچے کو بھی والد گھر سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ باہر کوئی آیا ہے اس کے کہو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اور اس کے کہو کہ جی وہ میں نے فلانا کام کر دیا، بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا والد تو جھوٹ بول رہا ہے، تو سیکھ رہا ہے نا، وہ یہ تو آپ سکھا رہے ہیں اس کو، یہیں سے وہ سیکھتا ہے کہ جی دیکھے والد نے اس طرح کہہ دیا تو یہ اچھا کام ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا، تو اگلے دن وہ بھی وہی کرتا ہے، وہ بھی کسی کا حق دبائے گا، کسی کا پیسہ لے گا، کوئی بھی چیز لے گا، پھر جھوٹ بول کر کہے گا کہ جی میں نے تو دے دیے، یا پھر کہے گا کہ جی میرے پاس نہیں ہے، اور جب چھپ جائے گا کہے گا جی وہ اس کو کہو کہ نہیں۔ تو یہ نئے نئے طریقے نا، جیسے آج کل موبائلوں پہ آ گئے، بھائی کسی کا فون آ رہا ہے آپ سے، آپ کا حق مانگ رہا ہے، اپنا پیسہ مانگ رہا ہے، یہ فون بند کر رہا ہے، یا بچے کو کہتا ہے کہ جی اس کو بولو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، یا کوئی اور جھوٹے موٹا بہانہ سکھاتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ہم خود اصلاح سے دور جا رہے ہیں، بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ پھر یہی والد بعد میں روتا ہے، میرا بیٹا نافرمان، اور میرا بیٹا تو میری عزت نہیں کرتا، میرا اکرام نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، غلط ماحول میں بیٹھ گیا، اور اسی طرح میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو بھائی جب آپ نے اس کو سکھایا یہی ہے تو وہ یہی کچھ کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم جو معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ فرمایا کہ اس کی ابتدا گھر سے ہوگی، اور گھر اپنے اولاد، اپنی بیوی بچوں سے ہوگی۔ ٹھیک ہے اگر ایک شخص بہت زیادہ نیک، صالح، دیندار، پرہیزگار ہے، لیکن اگر وہ اپنے بچوں پر یہ محنت نہیں کر رہا، اسے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، یہ خود تو نمازوں میں لگا ہوا ہے، یہ خود روزہ دار ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اولاد کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں کہاں جا رہی ہے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، نابالغ بچے کے متعلق والدین کو 24 گھنٹے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میرا بچہ کہاں ہے۔ اگر کسی وقت
کسی والد سے پوچھا جائے کہ آپ کے بچہ نابالغ بچہ اس وقت کہاں ہے، اس کو اس کی جگہ معلوم نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا بچہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بھئی یہ اس کے اوقات کار ہیں، یا تو پڑھائی میں ہوگا، یا گھر پر ہوگا، یا وہیں پر کسی رشتہ دار کے گھر پہ گیا ہوگا، بس یہ اس کی مصروفیات ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ جی کہاں ہے بچہ، کہ پتہ نہیں، نکلا ہوا ہے، گیا ہوگا کہیں۔ اب وہ چھوٹا بچہ ہے، گھومتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، رات کو کہیں واپس آتا ہے، سارا دن کہاں رہا، کس کے ساتھ رہا، کن بچوں کے ساتھ رہا، کس ماحول میں رہا، والد کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ والدہ تو ویسے بھی گھر میں بیٹھی، اس کو کیا پتہ، اور والد جو ہے وہ کام پر ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے، بچے کو اس نے مصروف نہیں کیا ہوا، تعلیم میں نہیں لگایا۔ اگر آپ پہ تعلیم پر خرچہ آتا ہے، آج کل کہتے ہیں تعلیم مہنگی ہو گئی، بھائی سب چیزیں مہنگی ہے، تو ظاہر ہے تعلیم بھی مہنگی، اخراجات تو آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جی مفت تعلیموں کے ادارے بھی تو موجود ہیں نا، مفت ادارے بھی موجود ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پیسے بھی نہیں لیے جاتے یا کم لیے جاتے ہیں۔ بھائی اخراجات تو انسان ظاہر ہے کس لیے کماتا ہے۔ اگر ایک شخص کما رہا ہے، جو بھی ہلکی پھلکی ٹوٹی پھوٹی کمائی کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کمائی میں سے کچھ نہیں ہے، تو یہ کس مقصد کے لیے کما رہا ہے؟ صرف پیٹ کے لیے کما رہا ہے۔ پیٹ کا کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی کر لیتا ہے، چھوٹا موٹا کما لیتا ہے، گھر پہ آ کے کھائے گا پیے گا، لیکن اصل تو اولاد کی تربیت ہے۔ اگر اولاد کی تربیت کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا وہ کچھ بچا کر نہیں رکھتا، فضول اخراجات کو کم نہیں کرتا، اور اپنی تعلیم، بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے خرچے میں سے کچھ بجٹ نہیں نکال رہا، تو اس کا مطلب اس کے ہاں بچوں کی تعلیم کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہ اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے بھوکا اور روکی سوکی کھا کر وہ اپنے بچے پر خرچ کرتا کہ جی جیسا کیسا ہو، لیکن بچے پر تعلیم اس کو ملنی چاہیے، اور اس کو سمجھدار اور ہوشیار بننا چاہیے۔ نہیں کرتے، تو یہ پھر ہماری حالت ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی وہ تو ان چیزوں میں لگ گیا، وہ اس نے نشہ شروع کر دیا، اور اس سے منشیات اور پتہ نہیں کیا کیا، آج کل ماحول میں کیا کچھ آ رہا ہے۔ تو ابتدا میں نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے، اور ابتدا میں وہاں سے ہم کرتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ جیسے آگ میں کوئی جا رہا ہے کسی کا بچہ، تو وہ کیسے روکے گا؟ قرآن کریم نے آگ کی مثال دی۔ ہم کہتے نہیں جی میں تو بولتا ہوں، نہیں مانتے، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا، والد والدین سب یہی بچوں سے نالاں ہیں۔ تو بھائی اتنی سی بات سے تو نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف زبانی کلامی کہہ دیا۔ الا کلکم رائن، حدیث میں فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، جیسے چرواہا بکریوں کے ریوڑ کا ذمہ دار ہوتا ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس پر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جہاں آپ کا زور چلتا ہے۔ باپ کا زور اپنی اولاد پر چلتا ہے، اگر بڑے پر نہیں چلتا تو جب چھوٹا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں چلایا؟ جب چھوٹا تھا تو آپ کا زور اس کے اوپر چل سکتا تھا، تو آپ نے نہیں چلایا۔ استاد کا زور اپنے شاگرد پر چلتا ہے، اسی طرح کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے، وہ اپنے حد کے اندر اپنے ماتحتوں پر اس کی چلتی ہے، وہ وہاں اسلامی ترتیب اور طریقہ کار کو رائج کر سکتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ہر ایک اپنے بدن کا تو ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کے بعد پھر جو اس کے ماتحت ہیں۔ بھائی جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے نا، بیوی بچے دیتا ہے، گھرانہ دیتا ہے، گھر بار دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور وہ شکر اسی طرح ادا کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنا کر ان سے دین کا کام لینا ہے، اور ان کو ایسی تعلیم دینی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے رب کو پہچانیں، اور اس کے بعد انہیں یہ اندازہ ہو کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا محنت کی، کیوں کی، کیسے کی۔ وہ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کریں، وہ اللہ کا شکریہ تو ویسے بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور اس کے لیے پھر وہ معاشرے کے لیے کارآمد بن جائیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور نہ بنیں۔ اگر ایک شخص اولاد پیدا کر رہا ہے، اس کی اولاد 8 10 اور 3 4 5 6 جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے دین دشمن بن گئے، خدا نخواستہ وہ سارے کے سارے وہ دین سے اور دین کے رستے سے باہر ہو گئے، وہ دین کے خلاف چل رہے ہیں، تو یہ تو اس نے دشمن اللہ کے پیدا کر دیے۔ معاشرے کو ہر انسان یہ سوچے کہ میں نے اس معاشرے کو کیا دیا، کیا میں نے اس معاشرے کو اچھے بچے دیے،
اچھی اولاد اپنی اولاد پر تربیت کر کے ان کو اچھا بنا کر اس معاشرے کو میں نے دیا، آج میرے بچوں سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میرے بچے آج کسی کے کام آ رہے ہیں، یا میرے بچوں سے لوگ تنگ ہیں، یا میرے بچوں سے لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جی میرے بچے جو ہے وہ معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہیں اور لوگوں کے لیے بے چینی اور اضطراب اور تنگی اور سختی کا سامان بن چکے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے، حالات اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ باقی ہم جتنا بھی کریں گے ٹھیک ہے، ہم جتنی بھی نیک اعمال اپنی ذات کی حد تک کر لیں گے، اللہ اس کا اجر دیتا ہے اور دے گا انشاءاللہ، لیکن جس چیز کو ہم نہیں کریں گے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر جب 60-70 سال کی عمر تک انسان پہنچتا ہے، وہاں بھی آ کر وہی جو بچپن سے اگر اچھے اثرات اس پر ہوئے ہوں، اچھی تربیت، وہ آخر دم تک کام آتی ہے، اور اگر شروع کے اندر بھی تربیت میں فرق رہ گیا ہو تو آخری دم تک اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور آخری حد تک بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ نہیں دیکھتے لوگ اس چیز کو آج کل۔ اور لوگ بچوں کے لیے کیا ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ کوئی بھی ایسا کام کریں جو شریعت کے بھی خلاف، معاشرے کے اصولوں کے بھی خلاف، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بچے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، نادان ہے، نہ سمجھ ہے، کرنے دیں۔ والدین بھی اسی بات پر چھوڑ دیتے ہیں ان کو، حالانکہ تربیت کا وقت ہی یہی ہے۔ اس وقت اگر آپ نے ان کو نہیں کچھ کہا اور منع نہیں کیا، غلط کام سے نہیں روکا، تو بعد میں بڑے ہونے کے بعد تو پھر آپ خود روئیں گے کہ جی ان پر تو ہمارا چلتا نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ جو جس وقت چل رہا تھا، اس وقت آپ کی بس میں طاقت میں بات تھی، اس وقت آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے کہا چھوڑو، رہنے دو بچے۔ یہ شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں مجھے ایک تکیہ دیا ہوا تھا والد صاحب نے، اور میں اس گھر پہ ایک تکیہ بنا کے دیا تھا، مجھے بہت پسند تھا، میں اسے اپنے پاس ہر وقت رکھتا تھا، بہت میرا اس کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی نا جو آج کل لوگوں نے نکالی ہوئی، تو اس زمانے میں یہ کھلونے ملونے اور یہ اور چیزیں تو نہیں تھی، تو یہ سیدھا سادہ کام تھا۔ کہتے ایک دن والد صاحب لیٹنے لگے تو ان کو تکیہ چاہیے تھا، تو میں نے دیکھا کہ والد صاحب کے سر میں تکیہ نہیں ہے، سر کے پاس سرانے، تو میں نے جا کے والد صاحب کو کہا کہ یہ میرا تکیہ لے لیں۔ کہتے جیسے میں نے والد صاحب کو تکیہ دیا، والد صاحب نے فوراً مجھے تھپڑ مارا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ میرا تکیہ ہے، یہ تو میں نے تمہیں دیا تھا، میرا تکیہ ہے، تم ابھی سے اپنی چیز کو اپنا بنا رہے ہو، حالانکہ باپ کی دی ہوئی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ کام کبھی مت کرو۔ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، مجھے اس وقت بڑی حیرت بھی ہوئی، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ میں نے اپنے والد کا اکرام کیا جلدی جلدی، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور یہ بات بھی کری، لیکن بعد میں جا کے شیخ الحدیث صاحب فرماتے تھے کہ مجھے پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ دیکھیں والد نے اس وقت سے کیسی تربیت کی۔ یہی تو تربیت ہوتی ہے کہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ پھر لڑتے جھگڑتے ہیں۔ وہ تربیت یہاں پر آ کر خراب ہوتی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ جی نسبت آپ کو کسی چیز کی جو آپ کے والد نے دی ہے، نسبت بھی آپ اپنے طرف نہ کریں، وہ انہی کی چیز ہے، انہی کا مال ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہمارے بزرگ سکھایا کرتے تھے، اور وہ بتایا ہے کہ اس طرح ابتدا سے ایسی چیزوں پر روک ٹوک ہونی چاہیے۔ اب یہ چیزیں کسی کی سمجھ میں آئیں گی تو کرے گا، چلیں یہ تو بڑی باتیں ہیں، یہ تو بہت باریک باتیں ہیں، یہ تو علماء کی باتیں ہیں، ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ اتنا تو ہر آدمی کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اولاد کن مصروفیات میں ہے، اچھا کر رہی ہے، برا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ثواب جائز ناجائز تو ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ اگر وہ کسی ناجائز امر کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اسی وقت سے ان کو منع کیا جائے، اور وہ بچہ ہے تو یہ اور ہی اچھا موقع ہے، کیونکہ اس کا ذہن بالکل خالی تختی کی طرح ہے، یہاں آپ اس پر جو بھی لکھیں گے وہ نقش ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رہے گا۔ اور بچپن کی باتیں جو ہیں انسان کو یاد رہتی ہے، ہر آدمی اپنے بچپن کی طرف دیکھے کہ بچپن میں بڑوں نے جو نصیحت کی تھی اور جس ترتیب سے بات سمجھائی تھی وہ آج بھی یاد ہے۔ بعد میں کسی کو کسی کی باتیں یاد نہیں رہتی، پھر جتنا کوئی بولتا رہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لہذا ایک وقت ہوتا ہے بچے کا جس کو وہاں ان کی تربیت ہونی چاہیے، اور بچیوں والا تو پھر اس سے بھی زیادہ نازک معاملہ ہے، بہرحال وہ اس سے بھی زیادہ تفصیلی ہے۔ تو اس لیے سیرت النبی کے حوالے سے ہم جو یہ چند جمعوں سے بات کر رہے ہیں اس میں یہ آ رہا ہے کہ جی آپ یہ معاشرے کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سب سے اہم تھا، پھر اس میں اولاد کی اپنے گھر بار سے اپنی اولاد سے اس کی ابتدا کرنی تھی، اور اسی ترتیب کے مطابق ہم کریں گے تو انشاءاللہ جب گھرانے بنیں گے، افراد بنیں گے، تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی
اور اپنے اولاد کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما الی البلاغ، سنت ادا کیجیے۔